آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری تان آپس میں زیادہ ٹوٹتی ہے. کسی سے باہر جائیں گے دبو اور اندر آئیں گے تو شیر, باہر کا گیدڑ اندر کا شیر, اپنوں پہ شیر, دوسروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آئے گا, اپنوں کے سامنے بلند ہو کر کے کھڑا ہو جائے گا, اور یہاں تک دھمکیاں دینے سے بھی گریز نہیں کر رہے کہ اس سیزن کا ایک تیرے ہی پیچھے لگا دوں گا, اس سیزن کی کمائی تیرے ہی پیچھے لگا دوں گا. او بھائی, یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کی کمائی کس کے پیچھے لگے گی. یہ کہنے والا اگر رب نے اسے باہر نکلتے ہی ٹھوکر مار کے گرا دیا, کون ہے کس کے پیچھے لگائے گا؟ نہیں, ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. جاؤ, واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ہے کہ احد کے میدان میں انہیں وحشی ابن حرب جب تک مومن نہیں ہوا تھا اس نے بری طرح سے شہید کیا اور اعضاء کو کاٹ ڈالا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیف پہنچائی. جس وقت میں مکہ فتح ہوا وحشی ابھی ایمان نہیں لایا تھا, نکل گیا, ڈر کے مارے طائف بھاگ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا, ایمان لے آئے, معاف ہے. مگر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو بڑا گناہ کر رکھا ہے, میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, تم ایمان لاؤ گے ہم تمہیں معاف کریں گے. چنانچہ وہ آیا, آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح کھڑا ہوا کہ پردہ کر رکھا ہے, ڈھاٹا باندھ رکھا ہے تاکہ کوئی صحابی مجھے دیکھ نہ لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت حمزہ کے غصے کی وجہ سے, ان کی شہادت میں ناراضگی کی وجہ سے مجھے پہلے ہی نمٹا دیا جائے. چھپتا ہوا آیا, اچانک نبی کے سامنے ظاہر ہوا. آپ نے دیکھا, فرمایا وحشی, تم وحشی وہی وحشی ہو جس نے میرے چچا کو شہید کیا تھا. عرض کیا اللہ کے نبی میں وہی ہوں. آپ نے فرمایا وحشی تم اپنا واقعہ وہ بیان کرو کہ تم نے میرے چچا پہ کس طرح حملہ کیا. جب وہ بیان کرنے لگ گیا اللہ کے نبی سے برداشت نہ ہوا, فرمایا بس کرو وحشی, برداشت سے باہر ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اب چونکہ نبی کی اجازت کے بغیر کوئی صحابی اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا اور ابھی یہ ایمان نہیں لایا, صحابہ بہت اندر ہی اندر تل ملا رہے ہیں کہ موقع ملے تو اس کو اسی طرح سے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کو اجازت نہیں دی, اشارہ نہیں دیا, اور وحشی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ نبی کے اخلاق تھے کہ جو وحشی اتنا بڑا درندہ تھا اسلام سے پہلے آج ایمان قبول کر رہا ہے. کہنے لگ گئے رسول اللہ تیرا اسلام مبارک اور تیرا دین قبول ہے. صحابہ کرام یا تو ناراض تھے یا اسی لمحے وحشی کو مبارکباد دیتے ہیں, وحشی تیرے لیے مبارک, ہر طرف سے مبارکبادیاں اور سینے سے لگایا جا رہا ہے, معانقہ کیا جا رہا ہے. وہ کئی سالوں کی نفرت اور دشمنی سیکنڈوں میں نکل رہی ہے. یہ ہے وہ درس جو ایک مسلمان کو شریعت دے رہی ہے. اور آج ہم مسلمان ہیں, قدیمی مسلمان, آبائی مسلمان, پشت ہاں پشت سے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے, لیکن ہمارے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی طرف سے اتنی نفرتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ چوکیوں کو مالدار کر دیتا ہے, تھانے کو مالدار کر دیتا ہے, وکیلوں کو مالدار کر دیتا ہے, لیکن اپنے بھائی کو مٹانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے. اور جب گھر میں کچھ نہیں رہتا صلح کے اسٹیج پر بیٹھتا ہے. نہیں, پہلے ہی دن ہم آپس میں اگر غلطی کریں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر کے میں مسلمانوں تم سے کہتا ہوں کہ یہ دور وہ دور نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے مقابل آ جائے. آج کا دور تو تمام بھید بھاؤں کو مٹانے کا دور ہے, جبکہ آج کے دور میں پوری طاقتیں ہمارے اوپر استعمال ہونے کے لیے یکجا, اس طرح جیسے دسترخوان بچھا کے دعوتیوں کو بلایا جاتا ہے اور بھوکے دعوتی آ کے اس کھانے کو کھاتے ہیں, اس طرح تمام لوگ ہمارے خلاف جمع ہوتے جا رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر جمع ہونا بنتا جا رہا ہے. آج ہم دیوبندی اور بریلوی میں نہ بٹیں, آج ہم اہل حدیث اور مقلد اور غیر مقلد کے جھگڑے بھی ختم کریں. ہم منبروں پر اختلاف نہ لائیں, گلیوں میں اختلاف نہ لائیں, بھول جائیں
تمام اختلافات کو، کون میرا دشمن اور کون میرا دوست، ہم سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کہنے والے ہیں۔ ہمیں ایک جگہ متحد ہو کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کا رحم ہوگا اور انشاءاللہ فتنے تمام ملک سے دور ہو جائیں گے۔